بڑی خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاکستان اور افغانستان کے حالات کشیدہ ہو گئے۔ کنٹرول لائن پر تابڑ توڑ حملے، دشمن کا تورخم بارڈر پر بڑا حملہ، پاک فوج کا منہ توڑ جواب، جنرل عاصم منیر افغانستان میں گھس گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان اور افغانستان کے حالات کشیدہ سے کشیدہ ہو چکے ہیں۔ کنٹرول لائن پر شدید اور تابڑ توڑ حملے، دشمن کا تورخم پر بھی بڑا حملہ سامنے آ چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی تنازع ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کر چکا ہے، جس کے دوران دونوں جانب سے بھاری اسلحے سے شدید شیلنگ اور فائرنگ کی گئی۔ اس جھڑپ میں اب تک پاکستان کی جانب سے کوئی فوجی شہید نہیں ہوا، جبکہ افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی ہے۔ یہ جھڑپ پاکستان میں ضلع کرم اور افغانستان کے صوبہ پکتیا میں ڈنڈی پٹھان کے درمیان سرحد پر ہوئی۔ یہ واقعہ 2 روزہ کشیدگی کے بعد اس وقت پیش آیا جب گزشتہ رات دونوں جانب سے بھاری اسلحے سے ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیے گئے تھے۔ ضلع کرم سے مقامی لوگوں نے BBC کو بتایا ہے کہ بنیادی طور پر یہ تنازع زمین کی ملکیت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ضلع کرم کی رہائشیوں کی سرحد پر زمین ہے، جس پر افغانستان کی جانب سے حکام بھاری مشینری کے ذریعے تعمیراتی کام شروع کرنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب BBC نے افغانستان میں مقامی لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا ہے کہ 2 روز سے جاری کشیدگی اور جھڑپوں میں اب تک 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس بارے میں افغانستان میں امارات اسلامی کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد بلال کریمی سے رابطے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ BBC کو امارات اسلامی افغانستان کے اعلیٰ عہدیدار سہیل شاہین نے ایک پیغام کے جواب میں کہا ہے کہ انہیں اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ پاڑا چنار میں سرکاری اسپتال کے MS ڈاکٹر میر حسن نے بتایا ہے کہ اسپتال میں اس وقت 2 زخمی موجود ہیں، جنہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق گزشتہ روز 8 سیکیورٹی اہلکاروں اور ایک خاتون سمیت 3 شہریوں کو لایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے مطابق مقامی لوگوں نے اس وقت اس مسئلے کی نشاندہی کی تھی، لیکن ان سے کہا گیا تھا کہ اس سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ تاہم 2 روز قبل افغانستان میں طالبان حکومت کے اہلکار بھاری مشینری سمیت اس علاقے میں پہنچے، یہاں تعمیرات شروع کرنے لگے۔ سرکاری اہلکار کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے انہیں کہا گیا کہ اس زمین پر تعمیرات نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ زمین ان کی ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اگلے روز افغانستان کی جانب سے بوڑکی کے مقام پر تعمیرات کے لیے بھاری مشینری پہنچائی گئی، جنہیں روکا ہوا تو شدید فائرنگ اور گولہ باری ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت کے اہلکار بھی فائرنگ کرنے والوں میں شامل تھے، جنہوں نے بھاری اسلحہ بھی استعمال کیا۔ اس کے بعد دونوں جانب سے سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوا۔ مقامی لوگوں کے مطابق افغان طالبان اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ افغان فورسز کی چوکیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اس فائرنگ میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 7 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ علاقے میں ایک کشیدگی پائی جاتی ہے اور ان جھڑپوں کے بعد افغان طالبان کی مزید نفری علاقے میں پہنچ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ مقامی اسپتال میں 4 زخمی لائے گئے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ اس علاقے سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی وفاقی وزیر ساجد حسین توری نے ایک بیان میں افغان فورسز کے حملوں کی مذمت کی اور کہا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز اپنی سرزمین کی محافظ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جارحیت اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ پاکستان ہمیشہ افغانستان اور دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر
پاکستانی فوج کی جانب سے نصب باڑ کو مبینہ طور پر افغان طالبان کی جانب سے اکھاڑے جانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس میں ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جن میں پاک افغان سرحد کے ایک مقام سے افغان طالبان کے خصوصی دستے پہ خاردار تاڑیں اٹھاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان ویڈیوز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خاردار تاڑیں افغانستان کی حدود میں لگائی گئیں۔ وہاں موجود افغان حکومتی اہلکاروں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ سرحد پر افغان اہلکاروں کی جانب سے حالیہ کارروائی کے بارے میں افغان طالبان سے رابطہ کیا تو انہوں نے ان کے محکمہ اطلاعات کے عہدیدار بلال کریمی سے بھی رابطہ کروایا تھا۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ان دونوں کی بیانات کی حد تک کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑھتے ہوئے حملے بتائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طالبان کسی مسلح تنظیم کو اپنی سرزمین پاکستان یا کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہ دیں، جبکہ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے۔ پاکستان میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد چند روز پہلے کور کمانڈر کانفرنس میں اس بارے میں غور کیا گیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دیگر امور کے ساتھ ساتھ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال پر اہم فیصلے کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں پر رحم نہیں کرتے۔ جہاں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اپنے لوگوں کو مارا جاتا ہے، تو ایسے میں ان کا رویہ پڑوسی ممالک کے ساتھ کیسا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے حکام نے دیگر حملوں کے بارے میں یہی کہا تھا کہ حملہ آور افغانستان سے آئے تھے۔ اس کے برعکس افغانستان کا کہنا تھا کہ حملہ آور پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان گزشتہ ایک سال سے اندرونی طور پر بدقسمتی سے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، جس وجہ سے ملکی پالیسی خاص طور پر بین الاقوامی سطح پر پالیسی متاثر ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ طالبان کے ساتھ تعلقات ویسے نہیں جیسے ہونے چاہیے۔ جب حالات خراب ہو جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ایسی قوتیں بھی کام شروع کر دیتی ہیں جو ملک کے اندر حالات خراب کرنا چاہتی ہیں۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے لیے افغان طالبان کے ساتھ امریکہ نے دوحہ میں مذاکرات بھی اس وقت شروع کیے تھے جب طالبان نے افغانستان پر قبضہ نہیں کیا تھا، 2020 سے پہلے۔